بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ محترم عزیز طلباء کرام، گزشتہ کل آپ نے پڑھا تھا وَإِنَّ هَذِهِ الْأَصْنَامَ يَا أَبِي لَا تَأْكُلُوا وَلَا تَشْرَبُوا۔ آج آگے پڑھتے ہیں ہم، دیکھیں عبارت آگے، وَكَانَ آزَرُ يَغْضَبُ وَلَا يَفْهَمُ۔ گزشتہ سبق میں آپ نے دیکھا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد آزر کو کس طرح سے سمجھا رہے تھے، لیکن آزر چونکہ بت تراش تھا، بتوں کی عبادت کرتا تھا، تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں سے غصہ ہو جاتا تھا۔ دیکھیے، وَكَانَ آزَرُ يَغْضَبُ وَلَا يَفْهَمُ، واو مستانفہ ہے، معنی ہے اور، کانا فعل ناقص ہے، معنی ہے تھا، تھے، تھی۔ آزر، آزر یہ علم ہے، علم جو کسی مشہور یا متعین شخص کا نام ہو یا کسی جگہ کا نام ہو۔ یغضب، یغضب یہ فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب ہے۔ یغضب کے شروع میں یا ہے، یہ علامت مضارع ہے۔ غضب، یغضب غضباً، غضب یغضب غضباً، غضب یغضب غضباً کے معنی آتے ہیں غصہ ہونا، باب سمع سے۔ غضب یغضب غضباً، باب سمع سے اس کے معنی آتے ہیں غصہ ہونا، ناراض ہونا۔ ولا یفہم، واو عاطفہ ہے، کل بتایا تھا واو جو کلمے کے درمیان میں آئے، چونکہ وہ دونوں کلموں کو اپنے سے پہلے اور بعد والے کو جوڑنے کے لیے آتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں حروف عطف۔ عطف کے معنی آتے ہیں جوڑنا۔ آپ قواعد النحو میں پڑھیں گے، حروف عطف 10 ہیں، ان میں سے ایک واو ہے، اس کے معنی ہیں اور۔ لا یفہم، لا یہ نفی کے لیے ہے، لا یفہم یہ بحث نفی ہے، لا نفی کے لیے ہے۔ یفہم فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب ہے، جیسے یغضب ویسا ہی آپ دیکھ رہے ہوں گے یفہم۔ یفہم فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب ہے۔ فہیم یفہم فہماً، فہیم یفہم فہماً باب سمع سے آتا ہے، معنی ہے سمجھنا۔ فہیم یفہم فہماً باب سمع سے معنی آتے ہیں سمجھنا۔ اب ترجمہ دیکھیے، وَكَانَ آزَرُ يَغْضَبُ وَلَا يَفْهَمُ، اور آزر یغضب غصہ ہوتا تھا، ولا یفہم اور نہیں سمجھتا تھا۔ اور آزر یغضب غصہ ہوتا تھا، ولا یفہم اور نہیں سمجھتا تھا۔ آپ ترجمہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں، وَكَانَ آزَرُ يَغْضَبُ وَلَا يَفْهَمُ، اور آزر غضبناک ہو جاتا تھا اور نہیں سمجھتا تھا۔ چلیے آگے، وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَنصَحُ لِقَوْمِهِ، واو اس سے پہلے آیا ہوا ہے، مستانفہ ہے، کلمے کے شروع میں ہے، اس کے معنی ہیں اور۔ کانا فعل ناقص ہے، ابھی آیا اوپر، معنی ہے تھا، تھے، تھی۔ ابراہیم یہ علم ہے، علم جو کسی مشہور شخص یا متعین جگہ کا نام ہو۔ ینصح جس طریقے سے گزشتہ سطر میں یغضب، یفہم، بس ایسے ہی یہ کیا ہے، ینصح فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب، فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب ہے۔ نصح ینصح نصحا، نصح ینصح
نصحن باب فتح سے معنی ہے نصیحت کرنا، خیر خواہی کرنا۔ نصح ینصح نصحن باب فتح سے معنی ہے نصیحت کرنا، خیر خواہی کرنا۔ لقومہ لام حرف جر ہے، قوم یہ واحد ہے، قوم یہ واحد ہے اور اس کی جمع آتی ہے اقوام، قوم کی جمع اقوام، معنی ہے جماعت، گروہ، قوم، قوم کی جمع اقوام، معنی ہے قوم، جماعت، گروہ۔ ہا یہ ضمیر ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اب ترجمہ دیکھیے، وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَنصَحُ لِقَوْمِهِ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ینصح نصیحت کرتے تھے، لقومہ اپنی قوم سے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ینصح لقومہ اپنی قوم کو نصیحت کرتے تھے، اپنی قوم کو نصیحت کرتے تھے۔ وَكَانَ النَّاسُ يَغْضَبُونَ وَلَا يَفْهَمُونَ، یہ عبارت مکمل آیا ہوا ہے، آپ غور سے دیکھیں، واو یہاں پر بھی مستانفہ ہے، معنی ہے، اور کانا یہ فعل ناقص ہے، بار بار کانا آیا، کل سے کئی مرتبہ آ گیا، کانا فعل ناقص ہے، معنی ہے تھا، تھے، تھی۔ الناسو، الناسو اسم ہے، جمع ہے اور واحد آتا ہے انسان، یعنی انسان کی جمع ہے ناس، خلاف قیاس، انسان کی جمع ناسن یہ خلاف قیاس ہے۔ خلاف قیاس کا مطلب بتایا تھا کہ واحد میں جو الفاظ موجود ہو جمع میں اس سے ہٹ کر الفاظ ہو، یعنی دونوں کے الفاظ میں اگر تبدیلی ہو جائے، الگ الگ ہو، یہ خلاف قیاس جمع ہوتا ہے۔ تو الناسو یہ جمع ہے اور واحد آتا ہے انسان، تو انسان کی جمع ناس یہ خلاف قیاس ہے، معنی ہے لوگ۔ یغضبون ولا یفہمون، جس طریقے سے ابھی پیچھے گزشتہ آیا وَكَانَ آزَرُ یغضب ولا یفہم، اور آزر غصہ ہوتا تھا، غضبناک ہوتا تھا اور نہیں سمجھتا تھا، بس ایسا ہی یہ بھی ہے وَكَانَ النَّاسُ يَغْضَبُونَ وَلَا يَفْهَمُونَ، وہاں پہ صرف آزر کی بات تھی، یہاں الناس پورے لوگ کی بات ہے۔ یغضبون وہاں پر یغضب واحد مذکر غائب تھا، صرف آزر کے بارے میں بتایا گیا، یہاں پر یغضبون یہ فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، واو جو ہے یہ جمع کے صیغے کی علامت ہے، واو نون یہ جمع کے صیغے کی علامت ہے۔ تو یغضبون فعل مضارع صیغہ جمع مذکر غائب ہے، جیسے یغضب واحد مذکر غائب تھا، یہ جمع مذکر غائب ہے، باقی بالکل بات ایک ہے۔ یغضبون غاضب یغضب غضبا باب سمع سے معنی ہے غضبناک ہونا، غصہ ہونا، ناراض ہونا۔ غاضب یغضب غضبا باب سمع سے معنی ہے غضبناک ہونا، ناراض ہونا، غصہ ہونا۔ ولا یفہمون واو عاطفہ ہے، کلمے کے درمیان میں ہے، معنی ہے اور لا یفہمون بحث نفی ہے، یہ لا نفی کے لیے ہے۔ یفہمون جس طریقے سے اوپر وَكَانَ آزَرُ یغضب ولا یفہم تھا، تو لا یفہم صرف آزر کے لیے تھا، یہاں پر لا یفہمون جمع کا صیغہ ہے چونکہ پوری قوم کے متعلق بتانا ہے، تو یفہمون فعل مضارع صیغہ جمع مذکر غائب ہے، یفہمون واو ہے، واو علامت جمع ہے، تو یفہمون فعل مضارع صیغہ جمع مذکر غائب ہے۔ فہیم یفہم فہما، فہیم یفہم فہما باب سمع سے معنی ہے سمجھنا۔ یغضبون ولا یفہمون، یغضبون غاضب یغضب غضبا باب سمع سے معنی ہے غضبناک ہونا، غصہ ہونا، اور یفہمون فہیم یفہم فہما باب سمع سے معنی ہے اس کے سمجھنا۔
تمام طلباء سے درخواست ہے کہ یہ لغات کو اپنی کاپی میں لکھا کریں تاکہ یاد کرنے میں آسانی ہو۔ صرف ایک مرتبہ سن لیں گے پھر چھوڑ دیں گے تو ذہن سے نکل جائے گا، اس لیے لغات کو پہلے اپنی کاپی میں تحریر کریں، اس کے بعد اس کو رٹیں، چونکہ لغات جو ہے یہ سماعی ہے، سننے پر موقوف ہے، جتنا آپ یاد کریں گے اتنا یاد رہے گا۔ دیکھیے اب ترجمہ دیکھیے، وَكَانَ النَّاسُ يَغْضَبُونَ وَلَا يَفْهَمُونَ، اور لوگ، چونکہ کانا فعل ناقص کا ترجمہ آخر میں کریں گے، وَكَانَ النَّاسُ يَغْضَبُونَ وَلَا يَفْهَمُونَ، اور لوگ یغضبون غصہ ہوتے تھے، وَلَا يَفْهَمُونَ اور نہیں سمجھتے تھے، اور لوگ یغضبون غصہ ہوتے تھے، وَلَا يَفْهَمُونَ اور نہیں سمجھتے تھے۔ آپ اس طرح بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، وَكَانَ النَّاسُ يَغْضَبُونَ وَلَا يَفْهَمُونَ، اور لوگ غضبناک ہو جاتے تھے اور سمجھتے نہیں تھے۔ جس طریقے سے آزر غضبناک ہوتا تھا، سمجھتا نہیں تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو مثال دے دے کر سمجھاتے تھے، تو اسی طریقے سے دوسرے لوگ بھی ان کی قوم کے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو سمجھاتے، نصیحت کرتے تو وہ بھی غصہ ہو جاتے اور بات کو سمجھتے نہیں تھے۔ پھر دوبارہ ترجمہ دیکھیں، وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَنصَحُ لِقَوْمِهِ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت کرتے تھے، وَكَانَ النَّاسُ يَغْضَبُونَ اور لوگ غضبناک ہو جاتے تھے، وَلَا يَفْهَمُونَ اور سمجھتے نہیں تھے، اور لوگ غضبناک ہو جاتے تھے اور سمجھتے نہیں تھے۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو طرح طرح سے سمجھا کر کے، بہت محنت کر کے جب عاجز ہونے لگے، ان کو غصہ آنے لگا، تو آگے دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، قال ابراہیم انا اکسر الاصنام اذا ذهب الناس۔ آپ اس عبارت میں غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس عبارت میں بھی جتنے الفاظ ہیں سب کے سب ما قبل میں گزرے ہوئے ہیں، لہذا تمام طلباء توجہ کے ساتھ عبارت کو سنیں اور خود سے حل کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے قال، اس سے پہلے آیا تھا قال، یہ فعل ماضی ہے صیغہ واحد مذکر غائب۔ قال فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب ہے۔ قال یقول قولا، باب نصر سے معنی ہے کہنا، قال یقول قولا باب نصر سے معنی ہے کہنا۔ ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے، یہ علم ہے۔ انا اکسر الاصنام، انا یہ واحد متکلم کی ضمیر ہے، انا یعنی میں، جیسے نحن یہ جمع متکلم کی ضمیر ہے، نحن یعنی ہم، آپ نے پڑھا ہوگا، علم الصرف میں بھی آئے گا، آپ کو المفردات الاساسیہ میں آپ نے پڑھا ہوگا۔ تو انا کے معنی آتے ہیں میں، یہ متکلم کی ضمیر ہے، نحن یہ جمع متکلم کی ضمیر ہے، معنی ہے ہم، انت کے معنی آپ، انا میں، انت آپ، نحن ہم، تو انا یہ واحد متکلم کی ضمیر ہے، معنی ہے میں۔ اکثر یہ پہلے بھی آیا تھا شروع دن، من کسر الاصنام کے اندر کسر، بس وہی اکثر اسی سے ہے۔ اکثر فعل مضارع صیغہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، اکثر فعل مضارع صیغہ واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ کسر یکسر کسرن معنی ہے توڑنا، شروع سبق میں آیا تھا من کسر الاصنام، بتوں کو کس نے توڑا، اسی کسر سے یہ فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے اکثر، تو آپ کہیں گے اکثر فعل مضارع صیغہ واحد متکلم، کسر یکسر کسرن باب ضرب سے معنی ہے توڑنا۔ الاصنام یہ تو کئی بار آ چکا، الاصنام یہ جمع ہے، واحد آتا ہے صنم، واحد کیا ہے صنم، معنی ہے بت۔ یہاں پر الاصنام یہ منصوب ہے، اصنام کے میم کے اوپر زبر ہے، یہ اکثر فعل کا مفعول ہونے کی وجہ سے،
چونکہ تمام مفعول یہ منصوب ہوتے ہیں، آپ نحو کی کتاب میں پڑھیں گے۔ الاصنام یہ مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، تو عبارت ہو گئی قال ابراہیم انا اکسر الاصنام۔ قال ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، انا میں، اکسر توڑ دوں گا، الاصنام بتوں کو۔ قال ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، انا اکسر الاصنام میں بتوں کو توڑ دوں گا، انا میں، اکسر توڑ دوں گا، الاصنام بتوں کو، انا اکسر الاصنام میں بتوں کو توڑ دوں گا، میں بتوں کو توڑ دوں گا۔ اذا ذهب الناس، اذا یہ ظرف زمان ہے، اذا یہ کیا ہے؟ ظرف زمان، معنی ہے جب۔ اذا یہ ظرف زمان ہے، معنی ہے جب۔ ذهب، ذهب فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب ہے، ذهب جیسے آپ نے پڑھا ہوگا فعل، اسی کے وزن پر نصر، ذهب كتب، تو ذهب یہ فعل ماضی ہے صیغہ واحد مذکر غائب ہے۔ ذهب يذهب ذهابا، ذهب يذهب ذهابا باب فتح سے اس کے معنی ہیں جانا، ذهب يذهب ذهابا باب فتح سے معنی ہے جانا۔ الناس، الناس ابھی پیچھے گزرا، الناس یہ جمع ہے، واحد انسان ہے، انسان کی خلاف قیاس جمع آتی ہے الناس، معنی ہے لوگ۔ یہاں اذا ذهب الناس، الناس یہاں پر مرفوع ہے، الناس پر کیا ہے؟ سین پر رفع ہے، یہ ذهب کا فاعل ہونے کی وجہ سے۔ فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو، آپ علم النحو میں پڑھ رہے ہوں گے، اور جو فاعل ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، فاعل ہمیشہ کیا ہوتے ہیں؟ مرفوع۔ اذا ذهب الناس، اذا جب، ذهب الناس لوگ چلے جائیں گے، ذهب الناس لوگ چلے جائیں گے۔ اب شروع سے ترجمہ دیکھیں۔ قال ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، انا اکسر الاصنام میں بتوں کو توڑ دوں گا، اذا ذهب الناس جب لوگ چلے جائیں گے، جب لوگ چلے جائیں گے۔ وحینئذ یفہم الناس، واو مستانفہ ہے، معنی ہے اور، حینئذ کے معنی آتے ہیں اس وقت، حینئذ کے معنی آتے ہیں اس وقت۔ یفہم الناس، یفہم پیچھے گزرا تھا، وَكَانَ آزَرُ يَغْضَبُ وَلَا يَفْهَمُ، وہی یفہم یہاں پر بھی ہے، یفہم فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب ہے، یفہم فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب ہے۔ فہیم یفہم فہمن، فہیم یفہم فہمن باب سمع سے معنی ہے سمجھنا، معنی ہے سمجھنا۔ فہیم یفہم فہمن کے معنی کیا ہے؟ سمجھنا۔ سمع سے جس طریقے سے گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا، بالکل ایسا ہی فہیم یفہم فہمن کے معنی ہے سمجھنا۔ آگے ہے الناس، الناس اس سے پہلے بھی آیا ہوا ہے، یہ انسان کی جمع ہے، الناس معنی ہے اس کے لوگ، الناس یہ انسانوں کی جمع ہے، خلاف قیاس معنی ہے لوگ۔ یہاں پر الناس مرفوع ہے فاعل ہونے کی وجہ سے، تو یفہم الناس وحینئذ یفہم الناس، اور اس وقت لوگ سمجھ جائیں گے، اور اس وقت لوگ سمجھ جائیں گے۔ پوری عبارت دیکھیں۔ وقال ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، انا اکسر الاصنام میں بتوں کو توڑ دوں گا، اذا ذهب الناس جب لوگ چلے جائیں گے، وحینئذ یفہم الناس اور اس وقت لوگ سمجھ جائیں گے۔
بس آج کا سبق یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ آپ تمام طلباء سے درخواست ہے کہ محنت سے یاد کریں اور عبارت کو خود سے حل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو علم نافع عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔